کتنا سگنیفیکنٹ ہے سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ؟ بہت سگنیفیکنٹ ہے صاحب. آپ نے خود جو ابتدائیہ میں باتیں کی ہیں میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون ہمیشہ ہی غیر معمولی رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح کا تعاون تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اور ایک لحاظ سے یہ جو 2025 میں ہوا یہ اس کا محرک بنا دونوں طرف. ایک طرف تو مئی 2025 میں پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی ثابت کی کہ یہ ایک وہ ملک ہے جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، جو اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے خلاف، اور وہ ملک جو اسرائیل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اس کے خلاف اپنا دفاع کر سکتا ہے. دوسری طرف سعودی عرب کو بھی یہ تشویش لاحق ہے کہ جو نقشہ نیتن یاہو صاحب لیے پھرتے ہیں اور کارنل یونیورسٹی اور ادھر ادھر سے چھاپے گئے ہیں، وہاں پہ مدینہ شریف بھی اس نقشے کے اندر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. تو چنانچہ سعودی عرب میں یہ تشویش ہے، اور قطر کے حملے کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا سعودی عرب میں. تو گویا ایک ون ون کی آپشن نکلی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکثر کہا جاتا تھا کہ آپ کی فارن پالیسی بڑی ری ایکٹیو ہے، صرف رد عمل کرتی ہے. اب پرو ایکٹیولی اگر ہمارے لوگوں نے سوچا ہے تو میں ان کو داد بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایکشن آپ کو لینا چاہیے تھا اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ بڑھانے کے لیے، اپنی جو اسپیس کریٹ کرنے کے لیے. اور ہندوستان جو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو آئسولیٹ کرے، میرے خیال میں اس وقت دلی میں بہت ہی غور و فکر ہو رہا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. پہلے امریکہ نے ہمیں تنگ کیا اور اب پاکستان کو سعودی عرب نے دے دیا. اور سعودی عرب کے بارے میں تو ان کو یہ شک پڑ گیا تھا. یاد ہے جب مودی صاحب گئے تھے تو ان کو بھی بڑا جہازوں کا ویلکم ملا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ اب یہ ہمارا بڑا پکا قسم کا پارٹنر بن گیا ہے. لیکن وہ یقیناً حیرت میں گم ہوں گے، اور ان کو ویسے حیرت ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جو جنگ ہوئی تھی 12 روزہ جنگ جو ایران کے ساتھ ہوئی تھی اسرائیل کی، اس میں ایران کے ساتھ تو بالکل ہی کھڑا ہوا تھا نا انڈیا تو اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا تھا. گویا اگر اسرائیل یہاں پہ گلف ریاستوں میں کچھ کرتا ہے تو بھی ہندوستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ون ون بنی ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس کا دائرہ پھیل بھی سکتا ہے، گلف کی دوسری ریاستیں بھی شاید چاہیں گی کہ اس قسم کا ارینجمنٹ ہو. اور پاکستان کے پاس جو دفاعی صلاحیت کو استعمال کرنے کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ ایک اچھا ون ون دونوں ملکوں کے لیے ہوگا. جی بالکل صحیح کہا. اچھا، ہمارے پاس ایک تصویر ہے، جب یہ پروڈیوسر صاحب وہ ڈالیے گا، جب وہ دونوں اپنے وفود کا تعارف کروا رہے ہیں تو محمد بن سلمان جب وہ آرمی چیف کے پاس آئے ہیں تو آرمی چیف نے ایک فوجی انداز میں ان کو سلام کیا، تو لیکن جواب میں جو ایم بی ایس کا جواب ہے وہ بھی اسی انداز کا ہے. تو یہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ جیسچر ہے. وہاں بادشاہ سلامت ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ جو طریقہ کار ہے یہ دیکھیے گا. یہ تصویر اس وقت اسکرین کے اوپر ہے. تو دیٹ شوز کہ کتنی امپورٹنس پاکستان کو اس ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے دی گئی اور کیا توقعات جڑی ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ.